أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لاقِ تکریم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کے نظم اور سسٹم کو جو چلانے کے ضابطے اور اصول اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے سے لوگوں تلک منتقل فرمائے ہیں وہ تمام تر ذرائع فطری ہیں اور انسانوں کی ان تمام وسائل اعلام اور تمام تر ان رہنمائی کے اصولوں میں بقا ہے جو اصول جو رہنمائی اللہ کا فرستادہ اللہ کا نمائندہ جسے ہم رسول کہتے ہیں اپنی قوم کو دیتا ہے وہ اصول فطری ہوتے ہیں اور ان فطری اصولوں سے روگردانی کرنے والی قومیں کہیں نہ کہیں خطا کھا جاتی ہیں اور ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصول ان اور ان کی نسلوں کے لیے یقینی اور لازمی طور پہ کسی نہ کسی موڑ پہ ایسے خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان کے خطرناک نتائج کی وجہ سے نسلوں کی نسلوں کا نشان زمین سے مٹ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کائنات کے عقل مند اور دانش مند بیٹھ کے دنیا کو چلانے کا کوئی اصول بنائیں کہ دنیا اس اصول کے مطابق چلے گی۔ اگر اس اصول کو آسمانی رہنمائی حاصل نہ ہو تو وہ اصول انسانوں کے لیے کامل اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان وہ کسی ایسی ذات کی مخلوق ہے جس ذات نے انسان کو کسی مقصد اور منہج کے لیے بنایا، اور وہ مقصد اور منہج کیا ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، فرمایا جتنی امتیں ہم نے بھیجیں ان تمام امتوں کے لیے ہم نے منہاج بنائے
کہ زندگی اس طریقے کے مطابق تم نے گزارنی. اب عقل وہ نبی کی خلاف ورزی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ کہتے تھے اصلاتک، کیا تیری نماز تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تیرے نمازی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت جس طرح تو کہے گا ہم اس طرح چلائیں گے. تجارت اور چیز ہے، نمازی ہونا اور چیز ہے. تم اگر نمازی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اصول اور تمہارا میتھڈ وہ تجارت کے میدان میں بھی ہمیں قبول ہے، لہٰذا تم اپنی باتیں اپنے پاس رکھو. ہم بازار کے لوگ ہیں، ہمیں بازار کے اتار چڑھاؤ کا تم سے زیادہ علم ہے. اور جب انہوں نے پیغمبر کی رہنمائی کو ٹھکرایا اور مارکیٹ کو اپنی مرضی سے چلانے کے اصول بنائے، تاریخ شاہد ہے کہ نہ وہ مارکیٹ باقی رہی نہ وہ لوگ باقی رہے. موجودہ دور میں عقل و دانش اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. کوئی شخص کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں جس بھی فیلڈ کے اندر ہوں، اگرچہ دنیا و ما فیہا کی ڈگریاں، علوم و عرفان کے سبھی دریچے مجھ پہ واہ ہو چکے ہیں اور کائنات کا معارف اور بصیرت وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، وہ کسی موڑ پہ یہ نہیں سوچتا کہ اس فیلڈ کی تمام تر جزیات سیکھنے کے باوجود بھی مجھے پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر میری زندگی پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر ہے یا میری فیلڈ یہ پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر ہے تو یہ مکمل انسانی فائدے کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی. یہ کسی نہ کسی موقع پہ کریش ضرور کر جائے. ہماری زندگی گزارنے کے اصول کہاں بنتے ہیں؟ یورپ میں. ہمارے نزدیک قابل تقلید وہ ہیں، پڑھے لکھے وہ ہیں، مولوی بیچارہ صرف مسجد کے اندر ثواب اور گناہ کی وعیدیں سنانے کے لیے ہے. وہ یہ کہے گا کہ اس کام پہ گناہ ہے، اس کام پہ ثواب ہے، جبکہ مولوی گناہ اور ثواب کے لیے نہیں تھا کہ اکیلے گناہ اور ثواب کے لیے تھا، بلکہ دین کا علم ایک اصول بنانے کے لیے تھا، قانون بنانے کے لیے تھا. یہ پالیسی کائنات کے نظم اور نسق کی، مملکت کی زندگی گزارنے کی یہ پالیسی مسجد سے جاری ہوتی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحکومت مسجد تھی. جمعے کا خطبہ پالیسی بنتا تھا، فجر کا درس پالیسی بنتا تھا، ظہر کی نماز پالیسی بنتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے تھے وہ پالیسی ہوتی تھی، جب مدینے داخل ہوتے تھے پالیسی ہوتی تھی. رحمت کائنات کی کامل اکمل ترین زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں میرے محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین پالیسی ہے، پالیسی ساز ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پالیسی سازی کو اور شریعت سازی کو الگ الگ درجہ دیا، اور ہمارے اس معاشرے میں پالیسی ساز بھی ہیں نعوذ باللہ اور شریعت ساز بھی ہیں. ہم جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں، ہماری انگلش کی فیلڈ ہو، سائنس کی فیلڈ ہو، جب تک ہمیں پیغمبر کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی، اس فیلڈ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے میتھڈ اور اصول کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، ہماری وہ فیلڈ وہ کسی نہ کسی موقع پہ دم توڑ جائے گی، کریش کر جائے گی. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن او فی روایہ اعوذ باللہ ان تدرکو فیہن. اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں ان قریب ان 5 چیزوں کے ساتھ لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم میں سے کسی بندے پہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی آزمائش اترے.
5 قسم کے گناہ جو قوم اور ملت کے لیے آزمائش بنیں گے. میں پناہ مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری نسل میں سے کوئی اس گناہ کا ارتکاب کرے یا تم اس کسی گناہ اور جرم کا ارتکاب کرو جس جرم کی سنگینی اور جس کی شناعت اور جس کے بھیانک نتائج رسول نے وحی کی زبان سے قوم کو بتلائے. اس وقت کائنات کے نظم و نسق کا مدار انسانی ذہنی اختراعات پہ ہے. ہمارے یہ معاشی جادوگر، یہ IMF، یہ بینکنگ کا نظام، یہ روپیہ، آپ میں سے کس کو معلوم ہے کہ یہ روپیہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاتھ میں کاغذ ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا حامل حاضہ کو مطالبہ پہ ادا کرے گا، یہ کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک، اس کی پالیسی کہاں بنتی ہے؟ یہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ شریعت کرنسی کا کون سا اصول دیتی ہے؟ ہم جس زندگی میں جی رہے ہیں اس وقت چور مچائے شور، جتنا بڑا دجال ہے وہ کائنات کا اتنا بڑا ہی مسیحا ہے. اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں آپ ایک دعا مانگتے ہیں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دجال کاہے کا مسیح ہے؟ دجال مسیحا کے روپ میں آئے گا، قوموں کو سنوارنے کے روپ میں آئے گا، گچی دبا کے کہے گا مجھے تجھ سے پیار ہے. دین کا نام استعمال کرنے والے کسی پارٹی سے ہوں، انہیں تب دین یاد آتا ہے جب ان کی سیاست کی ناؤ ڈوبنے لگتی ہے. ہمارے ہاتھوں میں یہ جو کاغذ کے نوٹ تھمائے گئے ہیں، یہ جو سسٹم جس پہ ہم اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے کا سارا ہوا پہ کھڑا ہے اور کسی لمحے یہ کریش کر جائے گا. لیکن جو رسول اصول دیتا ہے وہ آفاقی ہوتا ہے، وہ فطری ہوتا ہے. اس سے جو نظریں چراتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پہ ڈوب جاتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو سوچنا چاہیے جب وہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کی یہ مخالفت انہیں کسی نہ کسی موقع پہ ضرور ڈبو دے گی اور ان کی یہ مخالفت ان کے لیے دردناک عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. میرے صحابہ 5 عذاب، 5 قسم کے گناہ، 5 قسم کے جرائم، یہ پالیسی بن رہی ہے، یہ قوم کو بتلایا جا رہا ہے، ہر اس شخص کو بتلایا جا رہا ہے جو مسلمان ہے. اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ان 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پہ یہ عذاب ٹوٹیں گے. ہمارے ذہن میں پاکستان کی معیشت کو جو ڈبونے کا سبب ہے، محسوس نہ کرنا کہ پاکستان کی معیشت کیوں ڈوبی. ہمارے ذہن میں کوئی شخصیت آئے گی، اس کی وجہ سے ڈوبی ہے. ہمارے اعمال کو رسول اللہ نے ڈسکس کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے جرائم کا ملبہ کسی شخصیت پہ ڈال کے، یہ بر صغیر کی قوم کا رویہ ہے کہ اپنے گناہوں کا ہم الزام دوسروں کو دے کے خدا کے کاغذوں میں خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رحمت کائنات کو آسمان سے ڈائریکٹ روحانی تائید حاصل تھی. جو اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے وہ اللہ کے کہے پہ بنتے تھے، لہذا وہ دین ہوتا تھا، اس کا ماننا فرض. اس سے نظریں چرانے والا مجرم. اور رحمت کائنات جانوروں حیوانوں کے لیے بھی رحمت تھے، لیکن جو ان اصولوں سے نظر چراتا تھا اسے سزا ملتی تھی. لو کانت فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدها، یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی اور محمد کی عدالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اعلان کیا اور سفارش آ گئی
میرے قریبی ترین عزیزوں ساتھیوں صحابہ کی طرف سے سفارش آ گئی، لوگوں سن لو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی، محمد اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی اعلان کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین کی پالیسی یہ یہاں سے بننی تھی، ممبر اور محراب سے۔ ملک کی چھٹیوں کا اعلان یہاں سے ہونا تھا، تو پھر سیاست دین سے جدا نہیں ہونی تھی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ رحمت کائنات ممبر پہ کھڑے ہو کے پالیسی جاری کرتے تھے، امیر المومنین پالیسی جاری کرتے تھے، وہ فضائل نہیں سناتے تھے کہ یہ تسبیح اتنی بار پڑھو گے تو ثواب ہے، پورا ذخیرہ دین پڑھ مارے۔ کسی صحابی نے آ کے یہ کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی تسبیح بتائیں کہ اس تسبیح کو میں اتنی بار کروں تو میری فلاں مشکل حل ہو جائے۔ ہاں یہ ملے گا کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کسی نے اپنی مشکل کا مشکل رکھی تو اس کے حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلائے کہ یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ اتنی بار یہ بھی پڑھ لیے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں مولوی وظیفوں کی مشین ہے، ثواب بتائے اتنا ثواب۔ پالیسی کہاں سے بنے گی؟ پارلیمان سے بنے گی، اپنی مرضی کی بنے گی؟ لوگوں سنو، غور سے سنو، وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ولم یتخیروا مما انزل اللہ۔ جب تمہارے حکمران ان گناہوں میں سے جو 5 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ایک گناہ یہ یاد رکھیے، جب تمہارے حکمران اپنی مرضی کی پالیسی بنائیں گے، مسجد کو سیاست سے دور کریں گے، مولوی ثواب اور گناہ کی مشین رہ جائے گا، مرے بندے کی تعزیت کے لیے، دعائیں کروانے کے لیے بس نمازیں پڑھائی، سلام پھیرا، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے مولوی کی معاشرے میں، کوئی قانونی ویلیو نہیں۔ جب مولوی کی قانونی ویلیو نہیں رہے گی اور قانون سیاستدان بنائیں گے، لم یتخیروا مما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، کبھی ان کے سامنے وہ قانون روما ہوگا، کبھی برٹش لا ہوگا، کبھی برطانیہ کی جمہوریت ہوگی، کبھی جناب علی دنیا چلانے کے لیے امریکہ کی پالیسیاں ان کے سامنے ہوں گی، کبھی IMF کی پالیسیاں ان کے سامنے ہوں گی۔ جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دے گا۔ تم پھر اپنے کیے کا سزا بھگتو گے۔ جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ ان سیاستدانوں کو آپس میں لڑوا دے گا، اور وہ سیاستدان اپنی اپنی پارٹیوں کو کھڑا کر کے قوموں کو آپس میں لڑوا دیں گے، قوم گرے بان پکڑے گی اور ملک کا جنازہ نکلے گا، کرکی ہو جائے گا ملک۔ یہ جو ملک کی صورتحال بن رہی ہے، اس تمام تر صورتحال میں ایک ایک پاکستانی برابر کا اس مجرم کے اندر شریک ہے، اس جرم کے اندر شریک ہے۔ کیا ہم جتنی وفاداری ان سیاسی لیڈروں کے لیے بڑے زور اور شور سے ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیا ہمیں یہ پالیسیاں نہیں رکھنی چاہیے؟ ان کے لیے نہیں آواز اٹھانی چاہیے؟ اور غور سے سنو، اگر ہم یہ کہیں گے کہ ممبر کو ان باتوں سے دور کر دیا جائے تو جو تھوڑی بہت رہنمائی دینی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے قوم ہلکے پھلکے ہوش کے ناخن لیتی، اللہ سے استغفار کرتی، توبہ کرتی ہے، وہ دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ کاسور الخباث، خباثت زیادہ ہو جائے گی۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وہ گوشہ نشین ہو جائیں گے، تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اگلا ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایسے نیکوں کے زندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے کہ انہوں نے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہم انشاءاللہ، آپ جتنے ساتھی جمعے میں بیٹھے،
ہم یہ سارے کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کو سدھارنے پہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کا عہد و پیمان کریں کہ ہم سے جو ہو سکا ہم قوم کی، خاندان کی، افراد کی تربیت سازی کے لیے رسول رحمت علیہ السلام کی باتوں کو عام کریں۔ منہ وینگے ہو گئے انگلش بول بول کے، یورپ کی مثالیں دیتے ہوئے ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں، اور نسلوں کی نسلوں کا دین اور وہ ایمان کھا گئے، لیکن برا پھر بھی مولوی۔ ہمارے عزیزوں کی میں نے کئی بار یہاں مثال دی ہے، عورت پردے کی اتنی پابند کہ خاندان میں اس کے ہاتھ بھی کسی نے نہیں دیکھے، اتنی پابند، غیر محرم نے منہ دیکھنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی نہیں دیکھے۔ قرآن پڑھی ہوئی، دین پڑھی ہوئی، یورپ شادی ہوئی، شادی آنے بجائے گئے، بچے ہوئے، بچے جوان ہو گئے، قانون ہے وہاں، بچہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ 18 سال کے مسلمانوں کے بچے گھر چھوڑ کے ماں باپ کو اپنی مرضی کی شادیاں رچائیں، مسلمان ماں کی کوکھ میں جنم لینے والوں کے بچے اب عیسائی ہیں۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی، یہ ایک مثال میں اس لیے کثرت کے ساتھ رکھتا ہوں کہ یہ میرے ایک رشتہ دار گھرانے کی ہے، عظیم اختر کے ایک رشتہ دار گھرانے کی، جنہیں یہ ڈائریکٹ جانتا ہے کہ یورپ ان کا دین کھا گیا، ایمان کھا گیا، لیکن غصہ سارے کا سارا ہمیں مولوی پہ۔ میرے صحابہ میں محمد پناہ مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت پہ وہ دین آئے کہ حکمران پالیسی بنائیں اور اس پالیسی میں مجھ محمد کی شریعت کو ملحوظ نہ رکھیں۔ جب وہ میری شریعت کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، میرے دین کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، اپنی مرضی سے پالیسی بنائیں گے، جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دے گا۔ میرے رسول کی بات حق ہے، زبان سے نکلے ہوئے جملے لاریب ہیں، بے عیب ہیں، جو کہا حق کہا، جو فرمایا سچ فرمایا، شک کی گنجائش تک نہیں، لاریب جملے، بے عیب جملے۔ سب سے بڑا کائنات کا پالیسی ساز اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی پالیسی کبھی مارکیٹ کو کریش نہیں کرے گی، وہ میرے محمد کی پالیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح مارکیٹ کریش کر سکتی ہے؟ صحابی نے سونے کا ہار خریدا، دینار دیا، دینار بھی سونے کا، دینار بھی سونے کا، دینار دیا، ہار خریدا، گھر لائے، دینار ایک طرف رکھا، ہار ایک طرف رکھا، ہار کے اندر بھی سونا تھا، دینار سونے کا دیا، سونے کا دینار دے کے ہار خریدا، ہار کے اندر موتی تھے، موتی سونے کے تھے۔ جب اس نے وزن کیا تو جو دینار اس نے دیا تھا اس دینار کا وزن تھوڑا نکل آیا، جو ہار اس نے خریدا تھا اس ہار کے اندر سے سونا زیادہ نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اصول سے تو مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں بعض دفعہ، وہ مثال تو آوارہ سی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ ساڈا کتا کتا نوید صاحب تیرا کتا تو نہیں، یہی آندے رہے نا، یعنی کہ وہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، رحمت کائنات نے اسے کیا فرمایا کہ تو نے اگر وزن کر لیا ہے تو جو تجھے سونا اضافی آ گیا ہے نا اسے وہ سونا واپس کر کے آ۔ ہمارا روپیہ، سعودیہ کا ریال، مثلم بھی مثلن، کیوں بھائی؟ ہمارا روپیہ دھکے کا تا پھرے اور ڈالر کرے سرداری، کیوں بھائی؟ سپر پاور پھر بھی امریکہ، برا پھر بھی مولوی۔ یہ لٹیرے جنہوں نے سارا سونا، برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی دور کی تاریخ پڑھیں، ہم تو کتاب سے دور ہو گئے، کس طرح سونا وہ اٹھا کے یہاں سے لے، سب سے بڑا زمانے کا چور برطانیہ کا انگریز تھا۔ یہ جو ملکہ کے سر پہ جو وہ تاج پڑا ہوا ہے اس کے اندر جو لگا ہوا ہیرا، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ چوری کا ہے۔
وہ بر صغیر سے گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کاغذ دے دیا، پالیسی بنائی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے صحابی یہ سونا واپس کر کے آ۔ اس طرح کے ہار خرید کے لوگ رکھ لیں گے، دینار دیں گے تو پیسے کے بدلے پیسے میں اتار چڑھاؤ ہو جائے گا۔ تیرے پاس اس سونے کا زیادہ سونا آیا، اس کے سونے کی ویلیو نہیں، تیرے سونے کی ویلیو ہے۔ میرے صحابی مارکیٹ کریش کر جائے گی۔ جب تم پالیسیاں اپنی مرضی سے بناؤ گے، غربت آئے گی۔ یہ ملک، یہ سری لنکا کس وجہ سے بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے بنے گا۔ تم جتنے مرضی ذہین بن جاؤ، تم نے آسمان کا دل نہیں چیرا۔ میرا محمد ساتوں آسمان کو چیر کے اوپر سے ہو کے آیا۔ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد جو ہونا ہے، میرے محمد نے وہ بھی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جس پروسیجر سے ہو کے دنیا میں آتے ہو، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها، میرے خدا نے میرے ہاتھ پہ کائنات رکھی، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا، مجھے ساری پالیسیاں بتلائی گئیں، مجھے سب کچھ سکھایا گیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے محمد جو تو نہیں جانتا تھا، میں خدا نے تجھے خود سکھایا۔ فطری پالیسی میرا محمد بنائے گا، جو ملک کو ڈوبنے نہیں دے گی، ملک کی کرکی نہیں ہونے دے گی۔ مارکیٹیں کریش کر رہی ہیں، کس وجہ سے؟ کوئی شخص یہ ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ من حیث القوم، ہم چنتے کن کو ہیں، ہم کن کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ کوئی ہو، قاف نون جیم دال، میں یہاں آج دین کی بات کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کی بات کر رہا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا، جو نبی کائنات میں بھیجا جاتا تھا وہ نبوت کے احکام کے ساتھ سیاست کیا کرتا تھا۔ اولاً تسوسہم الانبیاء، سب سے پہلے جنہوں نے سیاست کی ہے وہ انبیاء تھے۔ کائنات کو نظم اور نسق چلانے کی ذمہ داری رسول بتلاتا ہے۔ اور قوم آگے سے کیا کہتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، تو نمازی آدمی ہے شعیب، تو پرہیزگار آدمی ہے، تو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تجھے کیا پتا مارکیٹ کے تقاضے کیا ہیں؟ لہٰذا نماز تیری مرضی کی، مارکیٹ ہماری مرضی کی۔ مولوی صاحب سے سیکھیں گے رفع الیدین، مولوی صاحب سے سیکھیں گے آمین، مولوی صاحب سے سیکھیں گے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے اسباب ذرائع طریقہ۔ مارکیٹ تاجر کی اپنی مرضی کی ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ فِي السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ لوگو، جب تم دیکھو کہ زمین کا پانی خشک ہو رہا ہے، آسمان اللہ نے بارش سے اسے یہ احکام دے دیے کہ تو نے بارش نہیں برسانی، تو اس سزا سے پہلے تم سے ایک جرم سرزد ہوا ہوگا، اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینے کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ کیا، یا تو دی نہیں یا اس میں آگا پیچھا کیا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ کہ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا، زمین کا پانی سکڑے گا، یہ چولستان، یہ روحی آج یہ بارش کے قطرے قطرے کو ترستا پاکستان، یہ کسی مجرم کے جرم کا شاخسانہ ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دینے میں فراڈ کیے، دھوکے کیے، لوگوں نے بینکوں میں شیعہ لکھ کے دیا کہ ہمارے مال سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ روپیہ روپیہ سال بھر دیتے رہے، بخیلی کی انتہا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ سے کٹوتیاں کر لیں۔ پھٹے پرانے ڈیزائن، میں مارکیٹ میں آتا جاتا رہتا ہوں، کپڑے کی مارکیٹ میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں میاں چنوں کے کئی ساتھی کپڑے والے مجھے فیصل آباد کی مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ مجھے کپڑوں کے ڈیزائن کا پتہ ہوتا ہے کہ آج کل یہ ڈیزائن چل رہا ہے۔ ہمارے بے شمار ایسے ساتھی ہیں
جو انڈسٹری کے مالک ہیں کپڑا بناتے ہیں، تو وہاں بھی میں بعض دفعہ وہ لے جاتے ہیں کہیں دعوت کے لیے، دعا کے لیے، تو میں نے کپڑا بنتا یہ سارا اس کی پروسیسنگ ملز اور اس کا جو وہ شروع میں بناتے ہیں کورا، وہاں سے لے کے ساری میں اس کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں۔ 10 سال پرانے ڈیزائن وہ کپڑے آ گئے، کس سے؟ زکوٰۃ مد سے، اور آئے بھی میرے پاس کہ یہ آپ بانٹ دیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سچی بات کہنے کا حوصلہ عطا فرمایا ہے، بغیر کسی لگی اور لپٹی کے۔ میں نے کہا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ او خدا کے بندو، جو یہ لے گی بیچاری اس سوٹ کو دے کے اس کو سلائی کرے گی بوڈے، اتنے بوڈے کہ اس کو تھوڑا سا یوں کر کے زور سے کھینچا وہ پھٹ گیا۔ یہ کسی ایک بندے کی صورتحال نہیں۔ اور وہ بابا جی کی جو مثال ہے کہ وہ جا رہے تھے، اس نے کسی بندے کو، یار پھل کی ریڑھی تھی، اللہ واسطے مجھے کچھ دے دے، انہیں گڑیا جا آمب وہ کیوں دے دیتا؟ اس نے کہا یار سب سے اچھا آم دے، پیسے تیری مرضی کے۔ اس نے کہا 100 روپے کا، 100 روپیہ کٹ کے دیتا۔ اس نے سب سے اچھا آم دیا۔ اس نے کہا یہ تو نے دیا پیسے کو اور یہ دیا اللہ کو۔ بھئی ہماری کسی نے منت کی ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ گلا دیں؟ نہ دو۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ جو تمہارے دروازے پہ آیا ہے میرے نام پہ اس کا منہ چڑھاؤ، اسے کو بھلا ہو؟ بھائی کس نے کہا ہے کہ ٹھیپے نکے نکے بنا کے تم فقیر پالو؟ قول معروف خیر من صدقہ، ایسے صدقے سے بہترین طریقے سے معذرت کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ زکوٰۃ یہ کہاں کی پالیسی تھی کہ زکوٰۃ دینے کے لیے حاجی صاحب بیٹھ جائیں گے اور مدرسے والے بیچارے آ کے لائن میں لگ جائیں گے، 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپیہ۔ اللہ کی قسم اعلیٰ وجہ البصیرت کہتا ہوں یہ گناہ ہے۔ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، مدرسوں میں لے کے جاؤ اس کو، مشائخ اور مفتیان نظام کے سامنے رکھو، زکوٰۃ کوئی لینے نہ آئے، دنیا ساری انکار کر دے، یہ پھر بھی فرض ہے، یہ جا کے دے کے آنی ہے۔ زکوٰۃ کے عوض میں یہ نہیں کہا جاتا، دعاؤں میں یاد رکھنا، زکوٰۃ کے عوض میں یہ بالکل نہیں کہا جاتا کہ میں مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تو مدرسے کو نہ بھی دے، جانور کھانے سے انکار کر دیں، زکوٰۃ تو نے پھر بھی دینی۔ تو نہیں دے گا تو تیرا مال پاک نہیں ہوگا، تیرا سارے کا سارا مال پلید ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے مطلب کیا ہے؟ زکا یزکو، تزکا یتزکا، الرجس، گندگی کو پاک کرنا، مال کو حلال کرنا۔ نہیں دو گے تو مال حرام ہو جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک میں کہا گیا کہ امیر المومنین زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ فرمایا جن لوگوں کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، اگرچہ جانوروں کے آگے ڈالیں، اس کا چارہ لے کے، یہ نکالنی فرض ہے۔ یہ پالیسی بنے گی، حکمران وصول کرے گا، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو صدیق اکبر کی طرح تلوار میان سے باہر آئے گی۔ لو یمنعونی قالا، اگر کوئی رحمت کائنات کے دور میں ایک رسی بھی جس کی زکوٰۃ بنتی تھی وہ نہیں دے گا تو صدیق اس کی گردن اتارے گا۔ مانعین زکوٰۃ، یہاں تو مرضی ہے، یہ سیکولر ملک نہیں ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ سیکولر اپنی مرضی کا نام ہوتا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہم اپنی صفوں کا جائزہ لیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم کتنی افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ کے اندر آگا پیچھا کرو گے تو تم پہ آسمان سے عذاب اترے گا، کبھی اللہ بارشیں روکے گا، کبھی پیاس اترے گی، زمین کے پانی کھارے ہو جائیں گے، جانور مریں گے، ہاں کبھی بارش ہو جائے گی، وہ بھی جانوروں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر وہ جانور نہ ہوتے تو اللہ بالکل بارش نہ دیتا۔ زکوٰۃ کے اندر آگا پیچھا کرنا اتنا بڑا گناہ۔ زکوٰۃ خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہے،
زکوٰۃ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، اور ضرورت بھی وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی۔ مثال کے طور پہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور تن ڈھانپنے کے لیے مجھے سادے سے کپڑے کی ضرورت ہے، میرے علاوہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، کماتا ہوں، بچوں کا پیٹ پورا نہیں ہوتا، گھر کا کرایہ پورا نہیں ہوتا، میں ایک سفید پوش آدمی ہوں مثال کے طور پہ، تو وہ میری ضرورت یہ ہے کہ میں سادہ سا سوٹ خرید کے 200-400 روپیہ جو کم از کم سلائی بنتی ہے، کم از کم تھوڑی سے تھوڑی وہ 2-4 سلائیاں مروا کے میں تن ڈھانپوں۔ زکوٰۃ اس کے لیے، ایک یہ کہ میں مغزیاں لگواؤں اور میں 3-4 ہزار روپیہ سلائی کا دوں اور میں پوری ٹشن بازی کر کے اس پہ لگاؤں زکوٰۃ، یہ خواہش ہے۔ دال کے ساتھ روٹی کھا کے اپنی بھوک سے اپنی جان بچاؤں، یہ میری ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے نام پہ بکرے اڑاؤں، یہ خواہش ہے۔ ہماری زکوٰۃ خواہشوں پہ لگ رہی ہے، ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہاں ذرا بیت ریت بنے، ہمارے نام کا ذرا سکہ چلے، ہمارے نام کا چرچا ہو۔ ایک ساتھی بتلانے لگے کہ یہ بندہ حقدار ہے، یہ سفید پوش ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کیا میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ کہتا کہ نہیں، 500 بندہ ہے جنہوں نے بارات پہ آنا ہے، 500 بندہ، 200 بندہ خواہش ہے، 100 بندہ خواہش ہے، 50 بندے خواہش ہیں، 10 بندے خواہش ہیں، ضرورت تو 2 بندوں کی ہے۔ نکاح کے لیے اتنا بڑا خواہش کا یہ پھیلا ہوا گھیرا، اور اس کو پورا کس چیز سے کرنا ہے؟ زکوٰۃ فنڈ سے۔ ہاں، اب آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے جہاں پانی نہیں ہے، ایڈوانس لگا دو، نہیں ہے تو نکالو گاڑیاں، اللہ کی قسم اللہ راضی ہوگا۔ جاؤ چولستان میں، جاؤ روہی میں، کوئی ایک آدھ پمپ اپنی ماں کے نام کا لگوا کے آؤ۔ میں دین کی روشنی میں کہتا ہوں، اللہ حوض کوثر کے جام پلائے گا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ اہتمام کرنے والے کو خوشخبری سنائی ہے۔ پانی پلانا افضل ترین صدقہ ہے، ضرورت ہے، پیاس اتر چکی ہے، نسلیں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ آپ کوشش کرو، عزیز و اقربا کو فون کرو، پیسہ اکٹھا کرو، ایک آدھ پمپ لگواؤ، جاؤ نلکے لگوا کے آؤ۔ احساس کرو یہ پیاس وہاں اتری ہے، یہاں کون سا دور ہے۔ پانی کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ گلوں کا پانی خشک کر دے، سامنے پڑا پانی حلق کے اندر نہیں اتر سکتا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر میں تمہاری زمین کا پانی گہرا کر دوں، تم بور کھودو 300-400، تم جتنا مرضی نیچے چلے جاؤ، 600 فٹ تک نیچے چلے جاؤ، میں اس سے بھی نیچے لے جاؤں، کوئی ہے جو میرے علاوہ تمہیں پانی پلائے؟ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں اپنے چنوں کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، اور اگر آپ اپنی کوئی امانت ہمیں جمع کرواتے ہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی امانت اسی طرح وہاں کوئی نہ کوئی نلکا لگوانے پہ خرچ کی جائے گی۔ یہ سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ساتھی وہاں نہیں جا سکتا، ہمارا رابطہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا رابطہ ہے، اور اس کے زیر انتظام الحمدللہ یہ کام 100% شفاف اور شفاف طریقے سے ہو رہا۔ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ بارشوں کو روکے گا، عشر نہیں دو گے زمینوں کا پانی اللہ گہرا کر دے گا، تمہیں اللہ پانی سے محروم کر دے گا۔ ہاں، جب تم احساس کر لو گے، توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کڑے موقع پہ کھڑے ہو جاؤ گے، میں اللہ آسانیاں پیدا کر دوں گا، میں اللہ مہربانیاں کر دوں گا۔ میرے عزیز، کبھی خیال کے اندر یہ سوچا کر کہ میرا آپ کا بچہ میری آنکھوں کے سامنے پیاسا ہو اور پینے کے لیے پانی نہ ہو، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو۔
एसी के नीचे बैठ के कभी सोचा कर कि चौलस्तान की चिलचिलाती धूप में जो जिस्मों को छील के रख दे फिरने वाले इंसान हैं ये हुक्मरान, सोचे ना सोचे, मैं आप इंशाअल्लाह पाकिस्तानी होने के नाते से और मुसलमान होने के नाते से सोचेंगे, अल्लाह मेरी आपकी नस्लों के लिए खैर कर देगा। और इनके जराइम की वजह से अगर अजाब आएगा, उस अजाब के अंदर हम जैसे भी चले जाएंगे तो रसूल रहमत की गवाही और गारंटी है कि क़यामत के दिन अल्लाह उतना ज्यादा अजर अता फरमा देगा। क़यामत के दिन अल्लाह सुरखरू कर देंगे, क़यामत के दिन अल्लाह कामयाब कर देंगे। मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगता हूँ कि तुम में से कोई इस जुर्म का इर्तिकाब करे कि वो ज़कात को रोक ले, ज़कात के अंदर आगा पीछा करे, ज़कात के अंदर तावीलें करे। जो करेगा उसको इस सज़ा का सामना करना पड़ेगा। तीसरा गुनाह, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ाना, लोग जब नाप तोल के पैमानों में कमी करेंगे, लिखा कुछ और होगा, निकलेगा कुछ और। केमिकल को दूध का नाम दिया जाएगा, पानी लगा के गोश्त बेचा जाएगा, अमीर आदमी गरीब का खून चूसेगा, लेने देने के पैमानों में फर्क आएगा। फराड और धोखा जब मार्केट में आएगा, मार्केट लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे और ये समझेंगे कि मार्केट चलाने का उसूल और उसका ज़ाब्ता, उसे तश्कील देने का इख्तियार हमारे पास है। चूंकि हम मार्केट में बैठे, मार्केट की पॉलिसी भी दीन से बनेगी और ये पॉलिसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के दे के गए। ब्रांड का आप लेबल लगा दें, ब्रांड का लेबल लगा दें, 200 वाली चीज 20,000 में हो जाती। ये जो आपने कभी गौर किया, ये जो ब्रांड के अंदर चीजें पड़ी होती, ये आती कहां से? इनके स्पेशल कारखाने। हमारे एक साथी हैं, उनसे मुख्तलिफ ब्रांडों वाले चीजें बनवाते हैं, कारखाना है उनका जूतों का। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो 27-28 हज़ार का जूता नहीं ले सकता। तो वो कहने लगे कि आपको 17-18 हज़ार वाला जूता फिर 3500 में दे दें। मैंने कहा दे दो। तो यकीन जानिए मेरी ज़िंदगी का बड़ा मज़ेदार जूता था वो, जो हाथ से बना हुआ चमड़े का, बस ब्रांड की मोहर लगनी थी और उसको पर लग जाने थे। अब गौर फरमाइए, इस बात को याद करो, बेईमानी कहाँ कहाँ हो रही है, धोखा और फराड, लेने देने के पैमानों में चीज के अंदर फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई थी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बरनी खजूरें लेके। अब बरनी खजूर ये मदीने की बड़ी मजेदार खजूर होती थी, बड़ी मजेदार खजूर होती थी। जब उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने रखी तो फरमाया बिलाल ये बड़ी मजेदार खजूर है, तो कहाँ से लेके आए? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कहीं से कुछ खजूरें आई थीं, वो खजूरें आपकी मेहमान नवाजी के शायां नहीं थी, वो रद्दी किस्म की खजूरें थीं, वो 4 किलो हुई। वो मैं दे के ना दुकानदार से अच्छी नस्ल की किलो खजूरें आपके लिए ले आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में पकड़ी हुई खजूर फेंक दी। आपने फरमाया बिलाल ये तो सूद है, ऐनुर रिबा, ये ऐन सूद है, जा अपनी खजूरें वापस लेके आ। अगर तो वो तेरी खजूरों के इवज में तुझे उतनी ही खजूरें दे, अल्लाह के रसूल ये बहुत अच्छी हैं, कहा मुझे पता है। मार्केट क्रैश कब होती है, महंगाई के तूफान कब उठते हैं, वैल्यू डिग्रेड कब होती है, इंडेक्स नीचे क्यों आते हैं, ये सारी साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी वहां बैठे बंदे के ज़हन में आ जाती है, किसी मौलवी के ज़हन में नहीं आती। वो पंजाबी में कहते हैं इट सिट ते पखड़ा दार चीनी, असी होर भी बूटियां जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे पूछें कि एक मार्केट कैसे बनती है, कंपनी कैसे बनती है, ये सब कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा। वापस करके आ, अगर तो तेरी खजूरों के बराबर खजूरें दे, हम करते हैं तबादला,
تبادلہ کرتے ہیں. ہمارے ملک سے چیزیں جاتی ہیں جناب علی اتنے ٹن جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں مان آ رہی ہے. اعلیٰ درجے پہ خرد برد کرنے کا یہ ایک باطل ذریعہ ہے جسے میرے محمد نے توڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ناپ تول میں کمی جب ہوگی الا اخذوا بالسنین، اللہ کی طرف سے پہلی سزا یہ آئے گی کہ قوموں کے اوپر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، ذخیرے ختم ہو جائیں گے. جی فلاں ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، جی پیٹرول کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، ریزرو ختم ہو رہے ہیں، فلاں 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 چیزیں ہو رہی ہیں. کس وجہ سے؟ مہنگائی کے طوفان سے. اور مہنگائی کا طوفان کیوں آیا؟ ان لوگوں نے بے ایمانیاں کی، فرار کیے، دھوکے کیے. یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مارکیٹ کے اندر جس چیز کی قحط پیدا کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے غائب کر دیتے ہیں. آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جن دنوں کے اندر یہ سر پہ لینے والا ہیلمٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سختی کی گئی، یہ ایک سیاستدان تھا، اس نے سختی کروائی اور اس نے یہ بنانے کے باقاعدہ وہ پروگرام اس نے بڑا بیچا. یہ بیچنے کے لیے جن دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی جنریٹر کا کاروبار بڑا ہوا اور وہ بھی ایک سیاستدان کا تھا. کسی علاقے کی زمین مہنگی کرنی ہو تو ان سے پوچھو. باقی مجھ آپ کو راضی رکھنے کے سب ڈھونگ ہیں ان سیاستدانوں کے. آؤ ہر کسی سے وفاداری تبدیل کر لینا، محمد رسول اللہ سے وفاداری تبدیل نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کے ساتھ مخلص رہنا میرے ساتھیوں. فتنوں کے دور میں ممبر اور محراب سے جڑے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو مسجد سے دین سے جڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ان فتنوں کے اوپر کامیاب ہونے کے لیے اللہ اپنی طرف سے مدد اسے فراہم کریں گے، اللہ اسے نصرت فراہم کریں گے. الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ہو جائے گی. نمبر 2 وشدت المعونہ، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، چیز خریدنے کی جو قوت ہے وہ انسان کے پاس نہیں رہے گی. کب یہ سزا آئے گی؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں. آپ اگر کہیں کہ ناپ تول میں یہ ریڑھی والا کمی کرتا ہے، یہ آپ کی بھول ہے. وہ کتنی کمی کر لے گا؟ 6 آڑوؤں میں سے 1 غائب کر دے گا، بہتا کرے گا، چھاپر بدل دے گا. اعلیٰ پیمانے پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دجل کرتی ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ایمیزون کے اندر جو فراڈ ہو رہا ہے آپ کی سوچ ہو. وہ جیف ہے نا اس کا، جو ایمیزون کا بڑا جیف، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس نے کتنے کروڑ ڈالر اس بات پہ لگائے ہیں، ابھی اس کی ریسرچ آ رہی ہے، چل رہی ہے اس بات پہ کہ میں کسی نہ کسی طرح موت کو شکست دوں. یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتلا سکتے ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب، کہ کوئی ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اندر جو انسان کے ہیں سپرمز ہیں اور انسان کا ڈی این اے ہے اور انسان کے جو کروموسومز ہیں آہستہ 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 وہ ٹوٹنا ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھسنے لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا سمندر کے اندر کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جن کے یہ کروموسومز وہ ٹوٹنا بند نہیں ہوتے، یہ ٹوٹتے رہیں تو انسان کے خلیے بنتے رہتے ہیں. تو جب یہ ٹوٹنے سے رک جاتے ہیں تو خلیے بننے سے ختم ہونے کا وہ سلسلہ وہ جاری ہو جاتا ہے، تو انسان بڑھاپے کی طرف اور موت کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا ان خلیوں کو کوئی ایسی میڈیسن دے دی جائے کہ جو ٹوٹتے رہیں تاکہ انسان بوڑھا نہ ہو اور موت کو شکست دے. وہ اس ایمیزون سے پیسہ اکٹھا کر کے خدا کے مقابلے کھڑا ہونے کا اعلان کر چکا ہے. سب دھوکہ اور فرار کا پیسہ. آپ کا میاں چنو ایمیزون میں بہت آگے، اور یہاں اکثر نوجوان امیر صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں. بعض دفعہ جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے اللہ کے بندو، ہزاروں روپے کی کتابیں، سینکڑوں راتیں جاگو، ایک ایک چیز کی باریکی کے ساتھ اس کی ریسرچ کرو، اور پولے دنے آ کے سوال کر کے کہتے ہیں جی ہماری رہنمائی کرو، لینا ایک نہ دینے دو. اور پھر سوال پوچھتے ہو وقت چلاک بن کے دکھاتے ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ڈاکٹر کو چلاک نہیں بن کے دکھاتے، وکیل کو چلاک نہیں بن کے دکھاتے، مولوی کو چلاک نہیں بن کے دکھاتے. ان تینوں کو صحیح حقیقت بتلاتے ہیں چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے مسئلہ انہیں پہلے وہ پیش آ چکا ہوتا ہے. فرمایا
تیسری بات وجور السلطان علیہم، جب لوگ لینے دینے کے پیمانوں میں دھوکہ فراڈ کریں گے، ڈیجیٹلائزیشن ہو، ڈیجیٹل مارکیٹ ہو، دوسری مارکیٹ ہو، تیسرا اللہ ان پہ عذاب یہ مسلط کریں گے وجور السلطان علیہم، اللہ ایسا بادشاہ ان پہ مسلط کر دیں گے جو بے رحم ہوگا، اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا رحم کا مادہ ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ باتیں آپ نے سن لیں، کچھ باتیں اس میں رہتی ہیں۔ 4 گناہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ماپ تول میں کمی، اور 3 رکھیں، بلکہ 3 زکوٰۃ سے یعنی آگا پیچھا کرنا، اور تیسرا ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے پالیسی بنانا۔ باقی 2 انشاءاللہ اگلے جمعے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دوران ایک سسٹم ہے، ماڈرن سسٹم، جب لوگ بڑا دور ہے کہ 50 سال پہلے چاول کی جگہ گندم رہتے سی، گندم دے کے مکی رہتے سی، ذرا تھوڑی سی وضاحت۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، نماز استسقاء، یہ لفظ بولیں، نماز استسقاء۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء باہر گراؤنڈ میں نکل کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کو بڑا یاد کرتے تھے، بار بار رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے رسول جب تک تو ان لوگوں میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے، پھر جو چادریں لی ہوتی ان چادروں کو الٹا کرتے اور ہاتھ یوں اٹھا کے دعا کرتے 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 ایسے کر لیتے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، لمبی نماز پڑھاتے، لمبی صورتیں، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی اور لوگ رو رو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھا لیے جاتے دعا سے، اللہ بارش برسا دیتے۔ نماز استسقاء کے انتظامات ہو رہے ہیں یہاں بھی انشاءاللہ۔ محترم جناب امیر محترم مظہر امین صاحب کی سرپرستی نگرانی میں ان کے مشورے کے مطابق 1-2 دن میں آپ کو اعلان کر دیا جائے گا، آج یا کل انشاءاللہ، تو وہ پوسٹ جاری ہو جائے گی پارک میں، تو نماز استسقاء کا انتظام ہوگا۔ اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو بارش ہوتی ہے، دوسرا اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اس سے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا۔ دوسرا یہ کہ اگر جنس تبدیل ہو جائے، چاول دے کے 1 من چاول دے کے آپ 2 من گندم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جنس جیسی جنس، ایک جنس دے کے